PMSO بنتی ہے لیٹ 70s میں. بھٹو صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں. سندھی جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. ویسے تو سندھی بمقابلہ ہندوستانی یا سندھی بمقابلہ مہاجر تو چکر تو obviously بہت پہلے سے چل رہا تھا, مگر اس کو بھڑک لگتی ہے لیٹ 70s میں پھر سے. اس وقت APMSO بنتی ہے, آپ کے تحت بنتی ہے. اور ٹائم لائن تھوڑی ایکسپلین کریں. شکاگو کدھر آتا ہے, فوج کدھر آتی ہے, فارمیسی کا اسٹوڈنٹ شرمیلا کدھر آتا ہے, APMSO کیسے آتی ہے؟ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, میں وہ نمبر حاصل نہیں کر سکا جس کی ضرورت ہوتی ہے داخلے کی. تو کیونکہ میرا گروپ پری میڈیکل گروپ تھا, تو میں نے پری میڈیکل میں انٹر کیا, پری میڈیکل گروپ میں BSc کیا. کون سا سال تھا؟ 74 کا سال تھا, 72 73 74. اوکے. اسلامیہ سائنس کالج میں نے داخلہ لیا پری میڈیکل گروپ میں. تو میں نے لیا فارماکولوجی, مائکرو بایولوجی اینڈ کیمسٹری. BSc کر لیا. BSc کرنے کے بعد ہم گئے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے, تو وہاں پر معلوم یہ ہوا داخلے تو ہو چکے ہیں, تو بڑی کوشش کی, نہیں ملا. پھر میں نے BSc ایکشن کمیٹی بنائی. 9 مہینے تک میں نے BSc اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی چلائی, بھوک ہڑتال بھی کی. بالآخر میں کامیاب ہو گیا. ایک نئی کلاس کھلی. میں جب جامعہ میں داخل ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن, بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن, گلگت اسٹوڈنٹ فیڈریشن, قبائلی اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی کہ ڈاکٹر بن جاؤں. دوسری خواہش تھی کہ میں فوج میں چلا جاؤں. اس خواہش نے یحییٰ خان نے ایک اسکیم نکالی, نیشنل کیڈٹ اسکیم کی, چلی ہے. اس کے بعد فوج نے یہ اسکیم بند کر دی. یہ کون سے سال کی بات؟ 71 کے شروع میں. 71 کے شروع میں 71 کی جنگ چھڑ گئی تھی, مگر نہیں چھڑی نہیں تھی. اچھا مگر ملک نہیں ٹوٹا ہوا تھا. پورے سندھ سے لی گئی اسٹوڈنٹس کی, پورے سندھ سے یا پورے پاکستان سے, مجھے اب یاد اتنا نہیں رہا. اور آپ بلوچ ریجیمنٹ میں چلے گئے؟ نہیں, وہاں پہ ہماری ایک باقاعدہ وہاں پر ریجیمنٹ پوری بنائی گئی. 57 بلوچ ریجیمنٹ ریز کی گئی. 4 کمپنیاں تھیں. اس میں ہماری ڈیلٹا کمپنی تھی, چوتھی کمپنی, میں چوتھی کمپنی میں تھا. اور پلاٹون میری 11 تھی. اور میرا رنگ روٹ, میرا سپاہی نمبر جو تھا 2542,671 تھا. ہماری کینٹ میں ٹریننگ ہوئی, کراچی کینٹ میں. اس کے بعد ہمیں پھر حیدرآباد بھیج دیا گیا. پھر حیدرآباد میں جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو میں نہا کر اپنی بیرک میں نہا کر آ کر وہاں 2 پلنگ اس طرح تھے, ایک نیچے ایک اوپر. تو میرا اوپر والا پلنگ کوئی نعرے اللہ اکبر لگا, کچھ ہو گیا ہے, کیونکہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مشرق پاکستان میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے. معلوم ہوا کہ جنگ کا اعلان ہو گیا ہے. مغربی پاکستان میں بھی جنگ شروع ہو گئی ہے مشرقی پاکستان کے ساتھ. یہ سب ٹریننگ کے دوران ہی؟ جی, میں ابھی حیدرآباد میں. ابھی تک آپ کو کمیشن نہیں ملا؟ نہیں کمیشن نہیں, ابھی تو ہم رنگ روٹ ہے نا. تو ہوا کیا, گئے کیوں نہیں؟ نہیں, تو پھر ہوا یہ کہ حیدرآباد سے ہمیں جب جنگ چھڑ گئی باقاعدہ زوروں پہ, تو ہمیں لایا گیا کراچی واپس. اور کراچی سے ہمیں لے کے اتار کے ٹرکوں میں بٹھا کے ہمیں لے گئے. بعد میں پتہ لگا جس جگہ لے کے گئے اس کو ٹرانزٹ کیمپ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹرانزٹ کیمپ میں ہمیں رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمیں لے جانا تھا انہیں وہاں پر مشرقی پاکستان. یعنی ہم نے ہماری جتنی ٹریننگ ہوئی تھی اس وقت تو وہ کلوز بیٹل کی تھی, یعنی CQB کہتے ہیں اسے, کلوز کوارٹر بیٹل. جی, وہ جو بیونے لگا ہوتا ہے وہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. بونٹ ہوتا ہے اور بینٹ لگا ہوتا ہے اس میں. یعنی ہم اب ایسے ہتھیار جس سے ہم کلوز فائٹ کر سکیں. تو وہاں پہ ہو رہی تھی ایسی جنگ, ہم کو وہاں, لیکن وہ ہو گئے سارے رستے بند. کراچی پہ اس وقت حملے ہو رہے تھے, بہت آئل ریفائنری اڑا دی تھی انڈیا کی بحریہ نے.
تو پھر ہم کو ٹرکوں میں بٹھا کے لے جایا گیا بلوچستان سیکٹر سومیانی بیچ، کیونکہ انڈین جہاز آتے تھے سمندر کے سے لگ کے نیچے سے کہ ریڈار میں نہ آ سکے. خیر وہاں ہم کو لے جا کے وہاں پہ ڈیفینس پہ لگا دیا، تو ہم نے وہاں ڈیفینس کیا. خندقیں، اب یہ چیز جو تھی میرے لیے کم از کم اور ہم سب کے لیے نہیں تھی. خندق کیسے کھودے، خندق کا سامان ملا، پوری خندق خود کھودی. تو دو ساتھی وہاں پہ جوڑی جوڑی چلتی ہے فوج میں، جوڑی ایسا ہی ہے. تو وہ میرا جوڑی دار جو تھا، ہم دونوں مل کے خندق کھودی. اور میں نے نہیں، سب نے، سارے جتنے تھے ان سب نے کھودی. اور ہم بس ادھر میرے پاس پوچز کے اندر، ادھر پوچز کے اندر بلٹس ہوتی تھیں، رائفل US.0M1 US کالیبر .0M1. تو اب سمجھ آتی ہے کہ آپ میں جو یہ جو لڑاکا طیارہ ہے یہ کدھر سے آیا.